رائزنگ پاکستان کی اس خصوصی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس خصوصی سلسلہ ہے اگست کے مہینے کے حوالے سے نشستوں کا ایک ایسا ایپیسوڈ لے کے آیا ہوں جس میں لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نجم الحسنین حیدر صاحب، جو کہ ایک شاعر ہیں، ادیب ہیں، صوفی فکر رکھتے ہیں۔ صوفی فکر کو قلم کے ذریعے ہم تک یعنی کہ قائرین تک پہنچاتے بھی ہیں۔ ان کا بہت خوبصورت جملہ ہے جو میں کوٹ کر کے آج کی نشست کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی مادری اور قومی زبان محبت ہے۔ جب یہ جملہ مجھ تک پہنچا تو میں نے کہا ارے بھائی شخص کون ہے اور جو پاکستان کو ایک محبت کے لینس سے دیکھتا ہے اور پاکستان کو ایک خاص زاویے سے دیکھتا ہے۔ تو اگست کے مہینے میں اس شخص کی رائزنگ پاکستان اور پی ٹی وی ہوم اور پی ٹی وی نیوز کے ناظرین سے ملاقات تو ضروری ٹھہری۔ نجم بھائی آداب، السلام علیکم۔ جی آداب، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھیں ٹیکنالوجی نے ہمیں اس طرح زوم پہ ملوا دیا، لیکن بالمشافہ ملاقات بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا نجم صاحب، یہیں سے کہانی شروع کرتے ہیں جو آپ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، بڑا خاص اینگل سے دل سے نکلتا ہوا جملہ کہ پاکستان کی قومی اور مادری زبان محبت ہے۔ ذرا اس کو ڈیفائن کیجئے، یہ جملہ کیسے ہوا اور کس کانٹیکسٹ میں ہوا؟ یہ تو بہت آسان بات ہے اگر پاکستان کو سوچا جائے۔ آپ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت اگر آپ سوچیں تو آپ خیال کریں کہ کیا لوگ اس وقت فرقہ بازی کا سوچتے تھے؟ کیا اس وقت سندھی، ہند، بلوچ اور اس طرح کی تقسیم سے لوگ سوچ رہے تھے؟ نہیں، جو لوگ سوچ رہے تھے وہ تو اس دھارے سے ہی نکل گئے۔ بلکہ جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے تو پہلے کہا کہ چین و عرب ہمارا اور سب کچھ ہی، یہ ساری کائنات خدا کی ہے، ہم خدا کے ہیں اور خدا والے سب ایک مل کے رہیں۔ وہ پھر ایک خاص زاویے سے اس بات کو سمجھانے کے لیے جب لوگ نہیں مانے تو پھر پاکستان کی یہ فلسفی جو ہے اس کو لانچ کرنا پڑا کہ چلیں ہم آپ کو ایک تجربہ گاہ لے کے دکھاتے ہیں۔ پیس آف لینڈ نہیں، پیس آف لینڈ تو اس کا ایشو نہیں رہا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ اس وقت بات نہیں کر رہا تھا، اور جو آپ کے سامنے شخصیات تھیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی آپ دیکھ لیں، ان کی شکل صورت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، تو وہ ایک محبت کی طاقت تھی، ایک میگنیٹک فورس تھی جس نے ان ساری چیزوں کو، فرقہ واریت کو، صوبائیت کو، کلر، کریڈ اور اس طرح کی ساری چیزوں کو مٹا کے پاکستان میں سمو دیا تھا۔ اور وہ دوسرے بے شک جو مطلب جو جن سے ہم آزاد ہو رہے تھے ان کے لیے بھی ہم یہی میسج دے رہے تھے اس وقت کہ ہم آزاد اس لیے نہیں ہو رہے کہ بعد میں ہم آپ سے لڑیں گے، ہم آزاد اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ محبت کی طاقت کیا ہے۔ یہ ان بٹوین میسج تھا جسے بتا دیا گیا۔ اچھا ایسا کیوں ہے کہ جو بالکل ہی سادہ لو قسم کا، ایسے معصوم قسم کا شخص جس کو کوئی دنیا داری کی فکر نہ ہو، جو بس کام میں بھی آپ کہیں یار یہ تو صوفی قسم کا بندہ ہے، یار اس کو تو چھوڑو یہ تو صوفی ہو گیا ہے، ذرا آپ صوفی کو ڈیفائن کریں۔ آپ کے خیال میں ایک ماڈرن پاکستانی ٹائمز میں ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اے صوفی؟ میں سر آپ کو صرف ایک بات ہی بتا دیتا ہوں، اس سے حضرت اپنا وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں جو پہلے مجذوب تھے نا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ آپ اس سے سوچ لیں، یہ جذب و سلوک کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اب جب اسلام کا پہلا جو مجذوب ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ان کی سٹنگز، ان کا نالج، ان کی جنگیں، وہ آپ غور کر لیں کہ اس انسان کو اس طرح کا مست ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کے سارے کام جو ہے وہ اتنی تندہی سے، اتنی بہادری سے اور اتنی خوبصورتی سے انجام دے کہ اس کو تو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ دنیا سے بیزار ہے، بس اس نے دنیا چھوڑ دی ہے۔ یہ بس بعد میں آپ کہیں کہ جس طرح اور یہ 1000 سالوں کی تاریخ ہے، اس میں اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس کو غلط تو کہنا پڑے گا نا، کہ اگر وہ اسلام کے پہلے مجذوب جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں
اور بعد میں انہوں نے اگر کسی کو کاپی کیا کسی لوگوں کو، کچھ لوگوں نے، وہ جتنے بڑے بھی ان کا رتبہ اپنی جگہ، لیکن اگر اس سے معاشرے کی خدمت نہیں ہوئی، اگر اس سے علم کی خدمت نہیں ہوئی، اگر اس سے انسان کی خدمت نہیں ہوئی، اگر اس سے صرف اپنی تنہائی کو مہکایا گیا ہے، بے شک ہے نا، اس سے اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے اس کی کیا خدمت ہوئی؟ اس سے انسان کیسے اٹھا، معاشرہ کیسے، معاشرے میں وہ چیز نہیں آئی؟ تو وہ ایک بہت چھوٹے لیول کی بات رہ جاتی ہے۔ نجم چلیے میں الحسنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کیا رائزنگ پاکستان نے۔ اگست کے مہینے کے حوالے سے ہم اس خصوصی نشست کو ابھی جاری رکھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان، میرے ساتھ موجود ہیں نجم الحسنین حیدر، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر محبت، پاکستان کے اندر ایک صوفی فکر، پاکستان کے اندر ٹالرنس، ایک دوسرے کی بات کو سننا اور ہر بات پہ نہ لڑ پڑنے کی جو روایت ہمیں پرکھوں سے ملی، اس کو ہم نے آگے لے کر چل رہے ہیں، لیکن بیچ میں جہاں تھوڑی بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ گڑبڑ کیوں ہوئی، اس کو تو چھوڑیے، لیکن اس سے ہم دور کیسے ہو سکتے ہیں، اس کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا نجم بھائی، آپ کچھ باتیں تو ہوتی رہیں گی، کچھ عنایت کیجئے، کوئی اپنا کوئی تازہ کلام یا پرانا کلام۔ یہ میں پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک آپ کو میں ایک غزل سناتا ہوں، میں اسے محبت سے پاکستانی غزل کہتا ہوں، یا پاکستان کے لیے لکھی گئی غزل کہتا ہوں۔ پاکستان کے کی گئی کہی ہاں گئی غزل۔ ہاں ہاں، آپ بھی انشاءاللہ سنیں گے تو شاید یہی کہیں۔ جی ارشاد۔ جی، کوئی تو ہو جو اداس دل کے سفید ساغر میں رنگ بھر دے، کوئی تو ہو جو اداس دل کے سفید ساغر میں رنگ بھر دے، کوئی تو ہو جو مہکتی باتوں سے میری سانسوں کو تیز کر دے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ کوئی تو ہو جو مہکتی باتوں سے میری سانسوں کو تیز کر دے، کوئی کلندر کوئی مسیحا میرے دکھوں کی زمین سے گزرے، کوئی کلندر کوئی مسیحا میرے دکھوں کی زمین سے گزرے، کوئی تو ہو جو میری کھجوروں کے پیلے خوشوں کی مانگ بھر دے۔ واہ واہ، کیا اچھا، کیا اچھا، سبحان، شکریہ۔ کوئی تو ہو جو میری کھجوروں کے پیلے خوشوں کی مانگ بھر دے، کوئی تو ہو جو بدن میں پھیلی رگوں میں بہتے چراغ رکھ دے۔ وہ جذب کی بات ہو رہی تھی۔ جی جی جی۔ کوئی تو ہو جو بدن میں پھیلی رگوں میں بہتے چراغ رکھ دے، کوئی تو ہو جو مجھے ہی میرا سرور کر دے شراب کر دے۔ واہ واہ۔ کوئی تو ہو جو مجھے ہی میرا سرور کر دے شراب کر دے، کوئی تو لفظوں کے ساتھ لپٹے سنہری سانپوں کو رام کر لے۔ واہ۔ کوئی تو لفظوں کے ساتھ لپٹے سنہری سانپوں کو رام کر لے، کوئی تو نظمیں لہو میں دھوئے، کوئی تو غزلوں کو ایک در دے، کوئی تو نظمیں لہو میں دھوئے، کوئی تو غزلوں کو ایک در دے، کوئی تو حسن حمالہ ہو کر پیام مشرق کا راز کھولے۔ واہ واہ۔ کوئی تو حسن حمالہ ہو کر پیام مشرق کا راز کھولے، کوئی تو مغرب میں ڈوبے جسموں کو روح عیسیٰ کے بالوں پر دے۔ واہ واہ۔ کوئی تو مغرب میں ڈوبے جسموں کو روح عیسیٰ کے بالوں پر دے، کوئی تو ہو جو اداس چڑیوں کے ساتھ آنگن میں کھل کے گائے۔ واہ۔ کوئی تو ہو جو اداس چڑیوں کے ساتھ آنگن میں کھل کے گائے، کوئی تو ہو جو فضا میں اڑتی کمینی چیلوں کے پر کتر دے۔ واہ واہ واہ، کیا اچھا، کیا اچھا، سبحان اللہ۔ اور مقطع ہے سر کہ کوئی تو بانٹے نگر نگر میں وہ آدمیت کی خوب پرانی، کوئی تو بانٹے نگر نگر میں
वो आदमियत वो की खूब आदमियत की पुरानी। खूब पुरानी, कोई तो सूखे समंदरों को फकीरे हैदर की चश्मे तर दे, वाह, कोई तो सुभान अल्लाह। हो जो उदास दिल के सफेद सागर में रंग भर दे, कोई तो हो जो महकती बातों से मेरी सांसों को तो तेज कर तेज कर दे, कोई तो हो जो महकती बातों से मेरी सांसों को तेज कर दे। क्या अच्छा कलाम नजम भाई, लुत्फ आ गया। जीते रहिए, जीते रहिए। अच्छा, थैंक यू। हम जब आप जैसे अहबाब की बात सुनते हैं, या आप जैसी फिक्र रखने वाले इस जनरेशन के इंटेलेक्चुअल्स, दानिश्वरों से बात करते हैं, तो मैं एक मसला देखता हूं कि मेरा जो इस वक्त यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, या मेरी वो पाकिस्तान की बच्ची जो इस वक्त टीन एज के अंदर है, वो शायद इब्हाम की बिना, या कई बार मुश्किल अल्फाज के इस्तेमाल की बिना वो कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आज का बच्चा जो है इंफॉर्मेशन का बच्चा है, लेकिन वो बड़ा सहल पसंद बच्चा है। वो कहता है मुझे फास्ट फूड में बर्गर भी दे दो, और मुझे फास्ट फूड में जल्दी जल्दी कनेक्ट करा के बता दो। ये दो बाबे बैठ के लंबी बात करते हैं, मुझे जल्दी से 3 सेकंड में बताओ। इंस्टा का बच्चा है ना आजकल, टिकटॉक का बच्चा है, उसके टेंशन स्पैन इंस्टा का। ऐसे बच्चे के लिए हाउ डू यू डिफाइन पाकिस्तान से मोहब्बत क्या है? बड़ा सिंपल सा सवाल मैंने रखा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जवाब आप तौसीक हैदर को ना दें, जवाब आप उस इंस्टा के बच्चे और बच्ची को दें। आज पाकिस्तान से मोहब्बत को आप कैसे डिफाइन करते हैं? पाकिस्तान से इस बच्चा जो है ना, बच्चा तो ये है कि वही मैग्नेटिक फोर्स पे बात आ जाती है कि हम कुछ लोग जितने भी है ना, आप अगर जिंदा जावेद खुद पाकिस्तान है ना, तो आपके पास बैठे हुए लोग सारे पाकिस्तान बन गए। जहां जहां से भी आप गुजरे हैं ना, गुजरे हैं, तो अगर वहां कोई जामद सोच वाला बंदा ना, उसको आपको अगर डर लगता महसूस होता है, और कोई यंग जनरेशन आसपास, बेशक वो आपकी बात में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वो अगर सुन रहा है और उसके चेहरे पे आपको नरमी महसूस होती है, तो इट मीन्स आप अपना काम कर रहे हैं। वाह, तो हाँ, डेफिनेटली। बहुत अच्छा। मतलब ये है कि वो बात है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ना, अगर आप हैं, आपकी बात में वो दम है, आप दिन सुबह निकलते हैं, बेशुमार आपकी पब्लिक डीलिंग है, बेशुमार लोग आपको ऑफिस में मिलते हैं, बहुत कुछ है, तो आपको जहां भी चांस मिले, आपको मैं कहता हूँ स्टिंग करना चाहिए, स्टिंग करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, ताकि वो बात लेके, जैसे ये मेरी बात, ये एक दिन पहले मैंने ये शेयर की है कि पाकिस्तान की मादरी और कौमी जुबान जो है मोहब्बत है, और आपने इसी से प्रोग्राम शुरू की, और ये बस यही है कि वो बच्चे सारे आपके साथ लग जाएंगे, वो कहेंगे नहीं वो सर ठीक कहते हैं, वो आपको ना मिले सारी जिंदगी, ना मिले सारी जिंदगी, लेकिन वो बात उस बात के लिए वो नहीं है। जैसे अगर हम वासिफ अली वासफ रहमतुल्लाह की बड़ी बात है, आपने कहा पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं है। वाह। तो ये बात अगर किसी के कान में डाल दिया आपने, तो वो उसको सोचता है कि जो जितनी मायूसी की बातें लोग उससे करेंगे। अगर मेरे पास कोई बैठता तो मैं कहता हूँ यार पाक पतन और पाकिस्तान पे कभी गौर किया, लफ्ज ही एक लगता है। तो पाक पतन और पाकिस्तान, तो वो इससे फिर बच्चों में जब आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देते हैं ना सर, बिल्कुल, तो वो आज के बच्चा कहाँ जाता है। फिर आपको एक दूसरी बात है कि आपको म्यूजिक की हेल्प लेनी चाहिए आज के जमाने में। अच्छा, म्यूजिक और आर्ट की बच्चों के लिए। अच्छा, ओके। आप डेफिनेटली आप देखें ना, कितने यंग जनरेशन है, कितनी खुशी से नगमे गा भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो इस तरह अगर, हाँ, इसी तरह आर्ट भी है, इस तरह के फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिविटीज हैं, वो अगर आप करेंगे तो ये जनरेशन पाकिस्तान से कहीं नहीं जाती, अगर आप करें तो। मगर मतलब ये है कि हम भी अगर 3 नस्लें चली गई हैं और हम भी अगर ऐसे ही चले गए ना, तो ये फिर हमारे जिम्मे भी जुर्म होगा इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। ये जुर्म जो है बिल्कुल सर पड़ जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि पिछली नस्ल ने, मेरी और आपकी नस्ल ये नहीं कह सकती कि हमें पिछलों ने अच्छा पाकिस्तान नहीं दिया तो इसलिए हमने आगे नहीं दिया। हर नस्ल ने अपनी कंट्रीब्यूशन डालनी होती है। जी,
नजम भाई, बड़ा लुत्फ आया आपसे मिलके। नजमुल हसनैन हैदर साहब ने लाहौर से मुझे ज्वाइन किया, जो कि एक यंग इंटेलेक्चुअल हैं, सूफी फिक्र और सोच रखते हैं, और इनका क्लेम है कि दुनिया का हर मसला मोहब्बत से हल हो सकता है। आज हमने सोचा कि पाकिस्तान की मोहब्बत के हवाले से अगस्त का महीना है, इस हवाले से खुसूसी नशिस्त रखी जाए। नजम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू, अल्लाह आपको खुश रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आपने राइजिंग पाकिस्तान में इस खुसूसी नशिस्त में मेरा साथ दिया। जिंदगी रही, फिर मिलेंगे, खुश रहिए, खुदा हाफिज।